اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 130 یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو تم ربا نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفتاً بڑھا کر دگنا کر کر۔ اے ایمان والو تم ربا نہ کھاؤ۔ اب یہ والی تحریم والی آیتیں آ گئی، حرام ہو گئی کہ اے ایمان والو تم ربا نہ کھاؤ، یعنی سود نہ کھاؤ بڑا بڑا کر۔ کہ پہلے یہود کا بھی پورا بزنس انٹرسٹ پہ رہتا تھا، مدینہ کے غریبوں کو، کاشتکاروں کو، تاجروں کو وہ لوگ سود دیتے تھے اور مدر رقم تو رہ جاتی تھی اور سود بڑا بڑا کے وصول کرتے جاتے تھے، تو ان کا پرانا طریقہ تھا یہ وہاں کا۔ اور ابھی بھی ایسی ہے نا، جو سود کا کاروبار ہے، جو انٹرسٹ کا ہے، تو اس میں کتنا نقصان ہوتا۔ تو یہاں پہ اس کی حرمت آگئی کہ ایمان والو تم ربا نہ کھاؤ، تم سود نہ کھاؤ بڑا بڑا کر، واتقوا اللہ اور تقوی اختیار کرو اللہ کا، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ۔ واتقوا النار اور ڈرو آگ سے، بچو آگ سے، التی اعدت للکافرین کے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ واطیعوا اللہ والرسول اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم اور کوشش کرو، دوڑو مغفرت کی طرف اپنے رب کی، وجنۃ عرضھا اور اس جنت کی طرف، عرضھا جس کی چوڑائی السماوات والارض زمین اور آسمان میں ہے، اعدت للمتقین کہ جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کہ کیا تقوی اختیار کرنے کے لیے کہا گیا اور کیا کہا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی۔ رسول کی اطاعت کرنا کیسا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا ہے تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، اور مغفرت کی طرف لوٹو اپنے رب کی، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین اور آسمان میں پھیلی ہوئی ہے، تیار کی گئی متقیوں کے لیے۔ تو یہودی ایسے سوال پوچھا کرتے تھے نہیں، جیسے آج کل بھی ایسے اوٹ پٹانگ سوال پوچھتے ہیں کہ اب اللہ پاک نے کہا کہ جنت آسمان میں ہے تو پھر دوزخ کہاں پر ہے؟ تو پھر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ابن عباس ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی پوچھتے تھے، تو ان لوگ کا کیا جواب رہتا تھا کہ جب دن نکلتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ تو شرمندہ ہو جاتے تھے کہ ہاں اللہ کو معلوم ہے۔ تو ویسے ہی کہ جنت اگر اس میں ہے، عرش پر ہے، تو دوزخ بھی وہیں پر ہوں گی۔ اگر وہ جنت ہے وہاں پہ تو دوزخ کہاں پر؟ ایسا پوچھتے تو، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ جنت اعلی علین پہ ہے، یعنی عرش پر ہے، آسمانوں پر ہے، تو دوزخ اسفل السافلین یعنی نچلے درجوں میں، زمین کے نچلے درجوں میں ہے۔ یہ انٹرسٹ پہ تو جتنی بات کی جائے اتنا کم ہے، دیکھو اس میں بھی کتنی زیادہ ڈیٹیل ہے۔ یہ تو لون نہیں ہے، وہ کسی کی بھی نام کا لو اور کچھ بھی لو۔ الذین ينفقون فی السراء اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء خوشی سے، خوشی میں، والضراء اور تکلیف میں، والکاظمین الغیظ اور اپنے غصے کو دبا لیتے ہیں، والعافین عن الناس اور معاف کرتے ہیں لوگوں کو، واللہ یحب المحسنین اللہ بہت محبوب رکھتا ہے محسنین کو۔ کہ وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، تو اللہ احسان کرنے والے کو بہت پسند کرتا ہے۔ تو غصے کا بہت زیادہ آیا ہے نا، کہ غصے کا کتنا آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سب سے بڑا طاقتور کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ جو دوسروں کو ہرا دے، تو کہا نہیں، کہ جو اپنے غصے کو پی جائے وہ سب سے بڑا طاقتور ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نے بھرے بازار میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کی اور گالیاں دی۔ حضرت امام اعظم نے غصے کو ضبط فرمایا اور اس کو کچھ نہیں کہا۔ پھر گھر پر واپس آنے کے بعد ایک خوان میں کافی درہم و دیوان رکھ کر اس شخص کے گھر تشریف لے گئے، دروازے پر دستک دی۔ یہ شخص باہر آیا تو اشرفیوں کا یہ خوان اس کے سامنے یہ کہتے ہوئے پیش فرمائے کہ آج تم نے مجھ پر بڑا احسان کیا، اپنی نیکیاں مجھے دے دی، میں اس احسان کا بدلہ ادا کرنے کے لیے تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ اور ایک بہت اچھا واقعہ ہے، شاید وہ حضرت ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وضو کا پانی، وضو کر رہے تھے اور ان کی کنیز پانی ڈال رہی تھی لوٹے میں، تو لوٹا چھوٹ گیا اس کے ہاتھ سے اور ان کے سر پر گر پڑا۔ بس انہوں نے ایک غصے سے نظر ڈالی تو باندی نے گھبرا کر یہ والی آیت پڑھی ان کے سامنے، والکاظمین الغیظ کے غصے کو دبا لینے والے۔
تو انہوں نے کہا کہ تو انہوں نے خاموش ہو گئے، اس کو ڈانٹنے والے تھے، وہ سزا دینے والے تھے، تو انہوں نے بس اس نے یہ آیت پڑھی والکاظمین غیظ، غصے کو دبا لینے والے. تو پھر انہوں نے نظر نیچے کر لیا اور ڈانٹا نہیں. پھر کہا کہ والعافین عن الناس، کے لوگوں کو معاف کرنے والے، تو کہا کہ میں نے تجھے معاف کیا. پھر اس نے تیسری والی آیت پڑھی واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے، تو کہا کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا. تیسری آیت جب اس نے پڑھ دی تو کہا کہ یہ سن کر کہا کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. تو لوگوں کو خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف کر دینا بہت مشکل ہے. پتہ ہے کہ نیکیاں کرنا اور خوب نفل پڑھ لو، روزے رکھ لینا، تہجد میں اٹھنا اور قرآن پڑھ لینا، یہ بہت آسان ہے. اور یہ والے کام بہت مشکل ہے. اخلاق نبھانا، صلہ رحمی کرنا، صبر کرنا، شکر کرنا مشکلوں میں، اور یہ اس طریقے سے غصوں کو دبانا، لوگوں کو معاف کر دینا اور احسان کا معاملہ، یہ معاملات بہت مشکل ہے. اور یہ جو عبادتیں ہیں نا نفل، اپن پیسہ زکوٰۃ دے دو، صدقے نکال لو، وہ بھی بہت آسان ہے. مال خرچ کرنا بھی بہت آسان ہے. قرآن کی تلاوت، نماز، روزے، یہ سب بہت آسان عمل ہے. لیکن یہ والے عمل کتنے مشکل ہے، اور اس پہ کتنے بڑے بڑے اجر ہیں، کتنے بڑے بڑے وعدے ہیں. اللہ پاک ایک دم کبھی نہیں دیکھ رہے نا آپ کہ بہت نمازوں کو پڑھنے والوں کے لیے ایسا ہے، یہ کرنے اللہ بہت پسند کرتا ہے، وہ بھی بہت پسند کرتا ہے. بے شک وہ بیسک عبادت ہے، اس کے بغیر تو فیصلہ ہی نہیں ہے. آپ یا تو آپ کافر ہو یا مسلم ہو، نمازوں کا اس کا. لیکن یہ سارے معاملات جو کتنے مشکل ہے نا، اور ان کے کتنے بڑے بڑے اجر ہیں. والذین اذا فعلوا فاحشہ، کہ وہ لوگ جو کر بیٹھتے فاحشہ کھلا گناہ، اور ظلموا، یا ظلم کرتے انفسہم، اپنے تئیں، اذکروا اللہ، اور یاد کرتے اللہ کو، فاستغفروا لذنوبہم، تو اللہ ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. دیکھو جہاں پر بھی یہ فاحشہ کا لفظ آتا ہے نا، تو ہمیشہ بے حیائی بھی مراد ہے، اور اس سے یہ بھی مراد ہے کہ بڑا گناہ کبیرہ جتنے بھی وہ فاحش میں آتے، جتنے بھی گناہ کبیرہ ہے وہ فاحشہ میں آتے. فاحشہ کا لفظ جہاں پر بھی آتا ہے تو اس سے مراد گناہ کبیرہ ہے، اور اس میں بے حیائی بھی آتی ہے اور کبیرہ گناہ بھی آتے. تو ہم کو پتہ ہے نا کہ صغیرہ گناہ تو ہمارے اعمال سے انشاءاللہ اللہ پاک دور کر دیں گا، لیکن کبیرہ گناہ پہ معافی تلافی اللہ سے استغفار کرنا ضروری ہے، معافی مانگنا ضروری ہے، اس کو بول کے، اس کو سوچ کے، اس کے اوپر توبہ کرنا ضروری ہے. کبیرہ گناہوں پہ صغیرہ گناہ تو معاف ہو جائیں گے. کئی بار ایسا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہ بھول بھی گئے تو وہ معاف ہو جائیں گے، لیکن کبیرہ گناہ جہاں فاحشہ کا لفظ آ گیا، بے حیائی، کبیرہ گناہ، تو اس پہ کیا کہا اللہ پاک نے؟ وہ لوگ جو فاحشہ کھلا گناہ کرتے یا ظلم کرتے اپنے نفس پہ. اپنے نفس پہ ظلم کرنے سے مراد کیا ہے؟ گناہ کرنا. کہ انسان اپنے نفس پہ ظلم کرتا نا، جب وہ اللہ پاک کی نافرمانی کر رہا تو اللہ کو تھوڑی کوئی نقصان پہنچا رہا، بلکہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہو. تو فاستغفروا لذنوبہم، تو بخشش مانگے لذنوبہم، اپنے گناہوں کے لیے. ومن یغفر الذنوب، تو کون ہے جو بخشش کرے الا اللہ، اللہ کے سوا کون ہے بخشش کرنے والا. ولم یصروا علی، اور وہ اڑے ہوئے نہیں رہتے، علی ما فعلوا، جو انہوں نے کیا، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں، جو گناہ انہوں نے کیا اس پہ اڑے نہیں رہتے. تو شرط یہ نہیں ہے کہ گناہ نہ کرے بندہ، شرط یہ ہے کہ گناہ کر کے توبہ فوراً کر لے. توبہ کرنا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان چاہے تو کتنے بڑے بڑی حدیث ہے نا کہ تم چاہے گناہوں کا پورا ڈھیر، اتنے گناہ کرو کہ آسمان تک اس کا ڈھیر لگا دو، لیکن ایک توبہ، ایک آنسو کیسے نا اللہ پاک فوراً مغفرت کر دیں گا. تو کیا کہہ رہے؟ اڑے نہیں ہے وہ. یعنی دیکھو انسان سے گناہ بھی ہوتا ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیز نہیں چھوٹ پاتی انسان سے، نہیں رہ پاتا انسان، لیکن کیا کہا کہ احساس تو ہے، ندامت ہے دل میں کہ ہم گناہ کر رہے، توبہ کی پوری کوشش کر رہے. پھر اللہ ہے نا تقوی اختیار کرنے کی پوری کوشش کر رہے. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ولم یصروا، کہ اڑے ہوئے نہیں ہیں، کہ مطلب یہ پھر وہ والی جو بات ہے نا، اب اللہ ہے معاف کرنے والا بول کے ہم جو چاہے کر رہے، اڑے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ہم پتہ ہے کہ غلط کر رہے، نادم بھی ہے، توبہ بھی ہو رہی روز، حالانکہ وہ گناہ ہوتے جا رہا، چھوٹ نہیں پا رہا، لیکن اللہ سے. اور اگر ہمارے سے کوئی گناہ نہیں چھوٹ رہا کہ ہم کو پتہ ہے کہ یہ عادت نہیں چھوٹی، تو وہ بھی اللہ سے مانگو کہ اللہ میں کمزور ہوں، میں نہیں چھوڑ پا رہی، یہ بھی گناہ تو مجھ سے دور کر دے، کہ وہ چیز بھی اللہ سے مانگو کہ اللہ ہی توفیق دینے والا ہے. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، تو ان کے لیے جزا ہے مغفرت ہے، بخشش ہے، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے. اور جنات تجری من تحتہا الانہار، اور باغات ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. کہ ایسے لوگ کتنے سارے اس میں وہ آ رہے ہیں نا، جو خرچ کرتے ہیں، خوشی میں بھی تکلیف میں بھی خرچ کرتے، اپنے غصوں کو دبا لیتے، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور احسان کرتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں. ایسا نہیں کہا کہ گناہ نہیں کر رہے،
کیا کرے، گناہ تو کر رہے ہیں، لیکن گناہ کرنے کے بعد اللہ کا ذکر بڑھ جاتا ہے. تو ہمارا کام کیا ہونا چاہیے، جب ہم کو پتہ ہے نا کہ ہمارے گناہ بڑھ رہے تو پھر ہمارے اذکار بڑھ جانا چاہیے. جب ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں ہم سے یہ گناہ ہو رہے، ہوتا ہے کئی بار کہ انسان نہیں چھوڑ پاتا کوئی چیز کو، نہیں اس بات سے تو میں بچ ہی نہیں پا رہی، تب اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اذکار بڑھا لے، ہے نا. کیا کہہ رہا ہے کہ جب ان سے کھلا گناہ ہو جاتا ہے، اپنے نفس پہ ظلم ہو جاتا ہے، تو اللہ کو یاد کثرت سے کرتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں اور اکڑتے نہیں اپنے گناہوں پہ. اور ان کے لیے اللہ نے کیا وعدہ کر دیا، مغفرت کا وعدہ کر دیا. کتنی تسلی والی آیتیں ہیں یہ. مغفرت کا وعدہ کر دیا، باغات کا وعدہ کر دیا. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَالَمِينَ، اور کیا ہی خوب اجر ہے عالمین، عاملین تمام کرنے والوں کا کیا ہی خوب اجر ہے نا. یہ سب کرنے والوں کا کتنا ہی خوب اجر ہے. قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سَنَنٌ کے تحقیق کے گزر چکی واقعات تم سے پہلے، یہ قصے تم سے پہلے گزر چکے. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، تو پھر چلو پھرو زمین میں. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ، پھر دیکھو کہ کیسا عاقبۃ انجام ہوتا ہے. المکذبین، جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے. پچھلے لوگوں کو دیکھو جا کر. ھذا بیان للناس، اور یہ بیان ہے لوگوں کے لیے. ہدی، اور ہدایت ہے. وموعظۃ، اور نصیحت. للمتقین، متقیوں کے لیے یہ ہدایت ہے، بیان ہے اور نصیحت ہے.